یعنی کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ تحریر کیا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ یزید کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تکفیر اللعن سے احتیاطاً سکوت کرتے ہیں کیونکہ اس کا فسق و فجور متواتر ہے، کفر متواتر نہیں۔ اچھا یعنی انہوں نے یہ نسبت دی ہمارے امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جو کہ اچھا اچھے امام ہیں، سچے امام ہیں، حنفی، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، بڑی پہنچی بھی شخصیت ہے وہ۔ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، نہیں تو دنیا میں ملتا نہیں کسی کا پتہ، پتہ جو میرے ابو بکر کا عمر کا ہے، قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ۔ اور میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے، یہ بھنگ پیتے بابا کو کیا علی کا پتہ۔ جی ناظرین، ابھی میں کچھ دیر پہلے ان دونوں رافضیوں کا ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اہل سنت میں گھس کر ان کو بدنام کرنے اور ان کا ایمان برباد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جن میں ایک نام ہے، آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا جو میں نے شروع میں ویڈیو چلایا، جو اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے، شہباز رافضی، اور دوسرا نام ہے بابا عبدالرشید۔ یہ دونوں ایجنٹ ہیں، اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مرتد رافضی حسن اللہ یاری کی جو ہے حمایت کی ہے، اور کس طرح اس کے اہالی موالی بن کر ہمارے علماء اہل سنت کو انہوں نے بدنام کیا ہے، اور کس طریقے کی ان کے ساتھ جو ہے بکواس کی ہے، وہ تو آپ لوگ مسلسل سوشل میڈیا پر دیکھ ہی رہے ہیں۔ لیکن دوستو، انہوں نے جو ذکر کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں، تو انشاءاللہ العزیز ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اگلے پارٹس میں ہم جو ہے پورا مکمل جواب وہ آپ کو سنوائیں گے، لیکن ابھی انہوں نے جو بات کی ہے یزید کے تعلق سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں لکھا ہے، اور مولانا احمد رضا خان بار اور انہوں نے ایک جملہ بولا کہ چھوٹا سا مولوی، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی شان میں کلی گستاخی کی۔ خیر، وہ ان کا عمل ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ان کے اندر اتنا دم خم تو ہے نہیں، اور کتنی ضلالت کے باوجود بھی یہ، اور کتنا ذلیل ہونے کے بعد میں، رسوا ہونے کے باوجود بھی ان کو ذرا سی حیا اور شرم نہیں ہے۔ یہ آئے دن جو ہے وہ اپنے بل میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعریف کرواتے ہیں، بابا اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ بہت بڑا علامہ فہمہ کتب سمجھتے ہیں۔ تو ان کی تھوڑی سی بات سن لیجئے گا، اور ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ اکثر ہمارے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ جو ہے 2 پارٹس میں آپ ویڈیو اپلوڈ کیا کرو، تو پہلے آپ ان کا ویڈیو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اگلے پارٹ میں جو ہے ہم ان کا مکمل جواب دیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا کہ انہوں نے کس طریقے کی بکواس کی۔ اس بات کو ریفرنس میں لایا گیا، میرے خیال سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے ان کا نام لیا، مطلب حضرت نعمان بن ثابت، امام جی، امام ابو اعظم ابو نعمان حنیفہ بن ثابت۔ تو وہ جی کیا ہو گیا جب آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، تو پھر وہ کیا ہو گیا ذرا بتائیں، ذرا یہیں سے بات کی شروعات کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں بتاتا ہوں پوری تفصیل بابا۔ اصل میں کیا ہوا تھا، میری نظر سے یہ ایک عبارت گزری تھی فتاوی رضویہ کی، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 593، اس میں جی مولانا احمد رضا واپس صاحب سے کی عبارت لکھی تھی۔ واپس سے فتوی رضویہ جلد، جی، فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 593۔ اب یہ لوگ یاد رکھ لیں، اسی لیے میں نے واپس جی سے بولنے لگا۔ جی بالکل، میں انگلش میں بھی بول دیتا ہوں، پارٹ 14 پیج نمبر 593۔ جی بالکل۔ تو یعنی کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ تحریر کیا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ یزید کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تکفیر اللعن سے احتیاطاً سکوت کرتے ہیں کیونکہ اس کا فسق و فجور متواتر ہے، کفر متواتر نہیں۔ اچھا یعنی انہوں نے یہ نسبت دی ہمارے امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جو کہ اچھے امام ہیں، سچے امام ہیں، حنفی، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، بڑی پہنچی بھی شخصیت ہے وہ، 1200 سال پرانی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے وہ ایسا لکھ نہیں سکتے، میرے دماغ میں یہ خیال آیا، بات آئی، تو میں علماء سے آواز کیونکہ میوٹ ہو فتاوی، گئی، آواز میوٹ ہو گئی، آواز میوٹ ہو گئی، آواز میوٹ ہو گئی۔ اب جی ابھی آ رہی ہے بابا، آ رہی ہے؟ ابھی آئی، جی جی تو ایک سیکنڈ، ابھی آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز؟ جی مجھے ابھی آپ کی آ رہی ہے، مجھے بالکل۔ ہاں بولیے، ہاں، تو یعنی آواز کہ میوٹ اس ہو پر گئی جب تھی۔ میری نظر پڑی اس عبارت پہ، ہاں تو اب کیونکہ فتاوی رضویہ کو سب سے زیادہ ماننے والے، اس کا ڈیفینڈ کرنے والے، دفاع کرنے والے تو بریلوی حضرات ہیں، ہاں تو میں نے ان کے بڑے بڑے علماء کو کالز کیے، مفتی الرحمان صاحب جو ان کے بہت بڑے مناظر
عالم ہیں طاہر حسین گیاوی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر تھے، ان سے بھی وہ مناظرات کیے، کافی ان کے مناظرے ہوئے. تو میں نے سمجھا کہ ان سے پہلے پوچھ لو اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مولانا منسوب کیے ہیں، ان کی طرف نسبت دیے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کی کس کتاب. تو وہ بھی جو ہے اس کو ثابت نہیں کر پائے کہ کس کتاب میں. وہ یہ بول رہے تھے کہ آپ لکھ کر بھیج دو، سوال کر دو، ہم اس کا جو ہے جواب دیں گے. تو یعنی کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کے پاس جواب ہونا چاہیے تھا. اور ان کے بڑے بڑے عالموں کو میں کالس کیا، جب ان کے پاس جواب نہیں آتا تو گندی گندی گالیاں دیتے تھے یہ لوگ. اچھا ان کے مفتیوں نے گالیاں دی. جی مفتی، ان کے ناموں کے ساتھ باضابطہ مفتی لکھا جاتا ہے، ان کی تقاریر یوٹیوب پر موجود ہیں. مفتی ان کے ناموں کے ساتھ ہے، بڑے بڑے القاب ان کے ناموں کے ساتھ ہیں. وہ لوگ جو ہے اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. مولانا احمد رضا صاحب کی کتاب کا ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے، فتاوی رضویہ کو وہ لوگ نہیں بچا پا رہے ہیں. کہ میں سیدھا یہ سوال کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سکوت اختیار کیا ہے. یہ عبارت کیونکہ مولانا احمد رضا صاحب تو ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں نا کہ ہمارے امام سکوت کرتے ہیں احتیاطاً، اس کی لعن و تکفیر سے اس کو لعنتی کافر نہیں بولتے ہیں. تو یہ ان کی کتاب میں ہونا چاہیے. ہم تو احمد رضا صاحب کی بات کو نہیں مانیں گے. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی خود کی بات ہونی چاہیے. تو ان کی کون سی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہے؟ تو اس کا جواب نہیں دے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے استغفر اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ نہیں جب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو صحیح ہوگا کیونکہ ان کا قلم محفوظ ہے. استغفر اللہ. دیکھیں استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی یعنی گستاخی توہین ہے. یہ لوگ بڑے بڑوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، وہ ہم کو الفاظ برداشت نہیں ہوتے. یہ کس کو خطا پر کہتے ہیں، غلطی پر کہتے ہیں. لیکن ایک معمولی سا شخص جو ہے، ایک مولانا مولوی صاحب ہیں، ان کا قلم محفوظ ہے، یعنی ان کے قلم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو 10 عبارتیں 100 عبارتیں میں ایسی نکال کے بتا سکتا ہوں، ایسی غلطیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے. تو اب اس کا جواب کسی کے پاس نہیں آ رہا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے امام کا موقف کیا ہے ابھی، کیونکہ یہ صرف احمد رضا صاحب کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ سکوت اختیار کی. ہمارے امام اعظم کافر نہیں بولتے، لعنتی نہیں بولتے ہیں. یہ لوگوں نے امت کو دھوکہ دیا ہے، حنفی مسلک کا غلط پیغام پہنچایا ہے، امام ابو حنیفہ کا غلط میسج لوگوں تک دیا ہے. اصل سچا میسج پیغام امام ابو حنیفہ کا یہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں پورا پڑھ کر سنا دوں جو کتابوں میں ان کی لکھا. تو سب سے پہلے وفیات الاعیان ایک کتاب ہے. وفیات الاعیان نہیں بلکہ اور بھی کتابوں میں جیسے العواصم القواسم، یہ اس کا صفحہ نمبر 39 ہے 39، اور اس کا جلد نمبر پارٹ نمبر ہے 8 ہے. تو اس میں جو ہے امام الکیہراسی ایک بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے مورخ ہیں، محدث ہیں اپنے دور کے، اور یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. امام الکیہراسی، ان کی ولادت جو ہے یعنی کہ 500 ہجری سے، یعنی اس وقت میں جو ہے کافی پرانے بزرگ ہیں. 450 ہجری ان کی ولادت ہے اور 504 ہجری جو ہے ان کا وصال ہے، یعنی اتنے پرانے بزرگ ہیں. تو یہ ان سے